السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ٹھیک ہے، ریاض الصالحین میں باب جو چل رہا تھا وہ ہے ظلم کی حرمت اور مظالم کے ازالے کے حکم کا بیان، اور اس میں احادیث نمبر 217 تک ہم نے پڑھی تھی۔ آج انشاءاللہ 218 حدیث پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما المفلس، اور ساتھ ہی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ قالو، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع۔ اب صحابہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم میں مفلس شخص وہ ہے جس کے پاس نقد یعنی درہم ہو، نہ کوئی سامان ہو۔ درہم جو ہے وہ چاندی کے سکے کو کہتے ہیں، اور متاع کوئی بھی سامان وغیرہ نہ ہو۔ فقالا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المفلس من امتی، کہ یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ نہیں بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ بے شک مفلس میری امت میں سے وہ شخص ہے، میں یاتی یوم القیامتی بصلاۃ و صیام و زکوٰۃ، جو قیامت والے دن نماز، روزے اور زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا، لیکن اس حال میں کہ ویاتی قد شتم ھذا، اس حال میں ہوگا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، وہ قذف ھذا، اور کسی پر بہتان تراشی کی ہوگی۔ قذف آپ پڑھ رہے ہیں نا، حد قذف، ٹھیک ہے، تو اس نے بہتان لگایا ہوگا۔ وہ اکل مال ھذا، کسی کا مال کھایا ہوگا۔ وہ سفک دم ھذا، اور کسی کا خون بہایا ہوگا، ٹھیک ہے، دم خون کو کہتے ہیں، صفا کا اس نے بہایا ہوگا کسی کا خون، ھذا مطلب یعنی کہ کسی انسان کا، اس کا اس کا۔ وہ ضرب ھذا، اور کسی کو مارا پیٹا ہوگا۔ فیوطیٰ ھذا من حسناتہ، چنانچہ ان تمام مظلومین کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی۔ وَھذا من حسناتہ، اور اس کو نیکیاں دے دی جائیں گی، یعنی اس کو بھی جو بھی اس کی نیکیاں ہوں گی، کیونکہ وہاں پر تو آپ دیکھیں نا، پچھلی دفعہ جیسے ہم نے پڑھا کہ دینار و درہم تو ہوں گے نہیں کاروبار کے لیے یا سودا کرنے کے لیے، تو وہاں پر تو صرف اعمال ہی ہوں گے۔ تو جس کے مظالم کا حساب دینا ہوگا تو اس کے لیے ظالم کی نیکیاں مظلومین کو دے دی جائیں گی۔ فائن فنیت حسناتہ، پھر اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں، فنا سے ہے، قبل ان یقضی ما علیہ، اس سے پہلے کہ اس پر معاملہ تمام ہو، یعنی اس پر جو بھی دوسروں کے حقوق عائد ہوتے ہیں وہ پورے ہو جائیں، تو پھر کیا ہوگا کہ اخذ من خطایاہم، تو لیے جائیں گے ان کے گناہ، یعنی ان مظلومین کے گناہ لے کر، فطرحت علیہ، اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، ثم طرح فی النار، پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ رواہ مسلم، یہ مسلم کی روایت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے برے حال سے بچائے کہ کوئی شخص اللہ کے ہاں پہنچتا ہے جو صلاۃ، صیام اور زکوٰۃ کے ساتھ، لیکن اس کے سر پر مظلومین کے جو گناہ ہیں وہ لاد دیے جائیں، اور اس کی نیکیاں بھی اس سے لے کر مظلومین کو دے دی جائیں، تو ایسے شخص کا پھر کیا حال ہوگا؟ یہی انجام ہے کہ نیکیوں سے جب اس کا دامن خالی ہو جائے گا تو اس کو جہنم میں اس کا ٹھکانہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے آتا ہے نا کہ دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جو، دین اسلام صرف نماز، روزے اور زکوٰۃ کی ادائیگی وغیرہ کی پابندی کرنے کا نام نہیں ہے، یہ فرائض ہیں، انسان کے لیے ضروری ہیں اور پورے اس نے کرنے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کا احترام اور معاملات کی درستگی بھی نہایت ضروری ہے، کہ آپ کا دوسروں کے ساتھ معاملہ کیسا ہے اور آپ ان کے ساتھ کیسا رویہ رکھے ہوئے ہیں، کیا وہی آپ انہی شرعی حدود کی پابندی کرتے ہیں جن کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ پر جو عائد کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نجات صرف اسی شخص کی ہوگی جو بیک وقت ان تمام چیزوں کا خیال رکھے گا، یعنی ایک طرف فرائض کی ادائیگی بھی کرنی ہے اور دوسری طرف ظلم سے بھی، مظالم سے بھی بچنا ہے،
اور حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے کہ حقوق العباد کے تقاضوں کو بھی صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے، اور وگرنہ اخلاقیات اور معاملات سے بے نیازی برت کر صرف عبادات کی ادائیگی یا عبادات سے غفلت اور اراض کر کے صرف اخلاقیات اور حسن معاملہ کا اہتمام نجات کے لیے کافی نہ ہوگا. ٹھیک ہے. اب یعنی کوئی اس حدیث سے یہ مطلب نہ لے، انہوں نے دونوں باتیں بیان کر دیں کہ کوئی دوسروں کے ساتھ بڑے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا رہے لیکن اس کے فرائض میں کوتاہی ہے. ٹھیک ہے. تو بتایا انہوں نے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ہی ضروری ہیں اور یہی نجات کے لیے ہیں. تو بات پھر اس میں وہی آ جاتی ہے کہ ہم خواہ کتنے بھی نیک بن جائیں لیکن اور اس نیکی کے تکبر میں ایسا نہ ہو کہ دوسروں کے حقوق پامال کر رہے ہوں. اس طرف بھی بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اگلی حدیث ہے 219. وان ام سلمہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انما انا بشر وانکم تختصمون الی. ترجمہ دیکھ لیتے ہیں ساتھ ہی. ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بشر، بے شک میں ایک انسان ہی ہوں، وانکم تختصمون الی، اور تم اپنے جھگڑے لے کر میرے پاس آتے ہو، یعنی جھگڑوں کا فیصلہ کرانے کے لیے میرے پاس آتے ہو. وَلَعَلَّ بَعْدَكُمْ أَن يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِن بَعْدٍ، اور ہو سکتا ہے کہ تم میں سے بعض آدمی اپنی دلیل پیش کرنے میں دوسرے سے زیادہ الحنہ، زیادہ تیز اور چرب زبان ہو. لحن یعنی یہ کہ وہ ہوتا نا کہ بعض لوگ اپنی باتوں سے اور چرب زبانی سے اپنی منوا لیتے ہیں. تو یہ فطرت کا ایک بیان ہے کہ کوئی تم میں سے ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی دلیل خواہ جھوٹی ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ اس کو بیان کرنے میں ایسا تیز اور چرب زبان ہو کہ فرمایا فَأَقْضِيَ لَهُ بِنَحْوِ مَا أَسْمَعُ، کہ میں اس سے اس نتیجے پر پہنچوں یا اس کے مطابق فیصلہ کر دوں جو میں نے اس سے سنا ہو حالانکہ وہ حق پر نہ ہو. فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ. متفق علیہ. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا کہ اگر کوئی شخص مجھ سے ایسا کوئی فیصلہ کرا لیتا ہے تو جس شخص کے لیے میں اس کے بھائی کے حق کا فیصلہ کر دوں، یعنی غصب یعنی یہ کہ اس کا حق نہیں ہے لیکن دوسرے سے لے کر اس کو دے دوں، تو یہ دراصل میں اس کے لیے جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے اور وہ ایک بشر ہی تھے. یہ ہم ریسنٹلی ہم نے دیکھیں قرآن میں سورہ الفرقان میں پڑھا ہے تو اس کی بھی یہاں پر ہمیں مزید تاکید مل گئی کہ انما انا بشر، کہ میں تو ایک انسان ہی ہوں. میں تو اور ویسے بھی آپ یہ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر پر معاملہ کرتے تھے. اتنی ہی چیزیں ہم نے سورہ نور میں بھی جب ہم نے احکامات اور ان کی سزاؤں پہ پڑھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر پر معاملہ کرتے تھے. تو اور ویسے بھی اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے تو الا یہ کہ آپ کے پاس کوئی وحی آ جائے، آپ نہیں جانتے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ کہہ رہا ہے. تو بعض اوقات کچھ لوگ گفتگو میں اتنے ماہر ہوتے ہیں، اتنے چرب زبان ہوتے ہیں کہ وہ جھوٹے دلائل دے کر اپنی بات منوا لیتے ہیں. لیکن ان کو خبردار ہونا چاہیے کہ اگر وہ ایسی کوئی بات عدالت میں اپنے لیے ثابت کر لیتے ہیں تو جج تو اپنی جو جتنی دیانتداری سے کام کرے گا اس پر تو یہ معاملہ نہیں پڑے گا، بلکہ جس نے جھوٹ بول کر یا ایسا کچھ کر کے دوسرے کا حق اپنے حق میں لکھوایا وہ دراصل اپنے لیے آگ کٹوا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو فرمایا کہ جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا میں اس کو کاٹ کر دے رہا ہوں. یعنی اگر کوئی شخص کسی کی زمین ہتھیا لیتا ہے ایسی چرب زبانی سے تو وہ دراصل دنیا میں تو وہ زمین ہے جس کے پیچھے وہ مرا جا رہا ہے لیکن جہنم میں وہ اس کے لیے آگ کا ایک ٹکڑا ہوگی. اب اس کے اوپر وہ کیا کرے گا، وہی اس کا اوڑھنا بچھونا ہوگی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. اور اس کے لیے نیچے پھر آ رہا ہے الحنہ ای عالمہ کے وزن پر ہے کہ الحنہ کے معنی ہے زیادہ عالم، ہوشیار اور چرب زبان. ٹھیک ہے. عالمہ کے وزن پر نہیں، یعنی کہ عالمہ ہی اس کا معنی ہے. ای یعنی کہ عالمہ زیادہ عالم، ہوشیار یا چرب زبان. تو اس سے ہمیں جو میں نے آپ کو ابھی بتایا نا کہ
اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی جذبانی تیزی سے تراضی سے متاثر ہو کر خلاف واقعہ بات کو حقیقت سمجھ لیں اور کوئی فیصلہ کر دیں تو یہ ان کی عصمت کے منافی نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق تبلیغ اور فریضہ رسالت کی ادائیگی سے نہیں ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ عالم الغیب نہیں ہے۔ تو قاضی جب پیش کیے گئے دلائل کی بنیاد پر ہی فیصلہ دے دے جن کو وہ راجح اور صحیح سمجھے، تو اپنے علم اور گمان کے مطابق نہیں، یہاں سے یہ بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ اس کے بعد ہے قاضی کا فیصلہ اگرچہ ظاہر میں نافذ ہوگا لیکن اس سے حرام حلال اور حلال حرام نہیں ہوگا، یعنی وہ باطناً نافذ نہیں ہوگا جیسے احناف کا مسلک ہے۔ اور کسی نے غلط فیصلہ کیا ہے تو وہ عند اللہ مجرم ہوگا، یعنی ان دا سینس کہ اگر اس نے تمام حقائق سامنے آ جانے کے باوجود کوئی غلط فیصلہ کیا تو وہ اللہ کے ہاں مجرم ہوگا اور اس کا خمیازہ اسے جہنم کی آگ کی صورت میں بھگتنا ہوگا، اللہ یہ کہ اللہ اسے معاف فرما دے۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قالا کہ رسول اللہ کہ انہوں نے فرمایا، قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لن یزال المؤمن فی فسحۃ من دینہ ما لم یصب دما حراما، رواہ البخاری، یہ بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ہمیشہ اپنے دین کے بارے میں کشادگی میں رہتا ہے، فصیح فی الارض آتا ہے نا جیسے، اور وہ تفصح فی المجالس، اسی سے آپ یہ لفظ یاد رکھیں کہ فسحۃ من دینہ، کہ مرد یعنی مومن ہمیشہ اپنے دین کے بارے میں کشادگی میں رہتا ہے جب تک وہ حرام خون بہانے کا ارتکاب نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جب تک مومن کسی کا ناحق خون نہیں بہاتا اسے دین پر عمل کرنے کی توفیق ملتی رہتی ہے، اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے لیے کشادہ رہتی ہے، تو یعنی انجام دونوں کا ایک ہی ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کا زیادہ مستحق اور امیدوار ہوتا ہے، اور نعوذ باللہ جو ہی وہ قتل ناحق کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ کی رحمت کی امید کا دروازہ اس پر بند ہو جاتا ہے اور وہ نا امیدوں میں سے ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم کرے۔ جیسے اس پہ آپ حابیل اور قابیل کا قصہ یاد کر لیں کہ وہ قابیل نے دنیاوی مفادات کے لیے بھائی کا قتل تو کر دیا تھا، لیکن اس کے بعد پلٹ کر باپ کے پاس نہیں آیا کہ خود بھی گناہ پر شرمسار ہوتا، توبہ کرتا اور اللہ سے توبہ کے قبول ہونے کی امید لگاتا، آدم علیہ السلام سے کوئی کہتا کہ میرے لیے بخشش طلب کریں اللہ سے، جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو غلطی کا احساس ہو گیا تھا، انہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ ہمارے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کریں۔ تو یہ ہے کہ دونوں مفہوم اس کے بنتے ہیں کہ جب تک انسان کسی کا خون نہیں بہاتا، کیونکہ قتل ناحق جو ہے نا وہ گناہ کبیرہ ہے، جیسے ابھی ہم گناہ کبیرہ ہی پڑھ رہے تھے، اور یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے ہر جان کو پیدا کیا نا، اور انسان اس کو مار کر دراصل یعنی کہ اللہ کے اس کے پہ بھی یعنی غالب آ جاتا نا، اور پھر یہ کہ کسی کی جان ہی لے لینا، نعوذ باللہ من ذالک، وہ جان جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی، تو یہ دراصل وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے اوپر اللہ کی رحمت کی امید کا دروازہ بند کر لیتا ہے اور نا امیدوں میں سے ہو جاتا ہے، اور پھر یہ کہ جب تک وہ ایسا نہیں کرتا، خیال رکھتا ہے حقوق العباد کا بھی، تو اسے دین پر عمل کرنے کی توفیق ملتی رہتی ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی جو آخری حدیث ہے اس باب کی 221 ہے، 221، وعن خولۃ بنت عامر الانصاریۃ وہی امرأۃ حمزہ رضی اللہ عنہ وعنہا قالت، خولہ بنت عامر انصاریہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے اور یہ حضرت حمزہ کی اہلیہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، انا رجالن یتخوضون ضاد فی مال اللہ بغیر حق فلہم النار یوم القیامۃ، رواہ البخاری، کہ بلا شبہ کچھ لوگ اللہ کے مال یعنی بیت المال میں ناجائز تصرف کرتے ہیں، یتخوضون یعنی اس میں ناجائز پڑھتے ہیں اللہ کے مال میں بغیر حق، بغیر حق کے، تو ان کے لیے قیامت کے دن آگ ہے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔
تو اس سے مراد آج کل کے دور میں قومی خزانہ ہے، جس میں انسان نعوذ باللہ ناجائز تصرف کرے اور اسے عوام کے مصالحے کی بجائے خواص کے لیے استعمال کریں یا اپنے مفادات کے لیے استعمال کریں. یہ سب کبیرہ گناہ ہے اور اسے جہنم کی سزا ہو سکتی ہے اگر مرنے سے پہلے اس پر خالص توبہ نہ کی گئی. تو راوی حدیث جو خولہ بنت ثامر رضی اللہ عنہ ہے، خولہ بنت قیس بن فہد انصاریہ، ان کی کنیت ام محمد ہے. ابن عبد البر کہتے ہیں کہ قیس بن فہد کا لقب ثامر تھا، اسی لیے ان کو خولہ بنت ثامر کہا جاتا ہے. ان کی نسبت نجاریہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ان کا تعلق بنو مالک بن نجار سے بھی ہے. سید الشہداء حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں. جب غزوہ احد میں انہیں شہید کر دیا گیا تو نعمان بن اجلاد زرقی انصاری نے ان سے شادی کر لی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 احادیث روایت کرتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں سے ہمارے لیے عورتوں کے سیکھنے کا بہت اہم پوائنٹ نکلتا ہے کہ بعض اوقات ہم کیا کہہ رہی ہوتی ہیں کہ تو مردوں کے کرنے کے کام ہے. ٹھیک ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ حدیث کا روایت کرنا کوئی عام چیز نہیں ہے، یعنی یہ باقاعدہ پڑھی لکھی ہوں گی، حدیث انہوں نے سنی ہوگی. اور پھر یہ کہ جیسے ہم گناہ کبیرہ کے باب میں پڑھا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹی باندھنا گناہ ہے، تو صحابہ اور صحابیات تو اس میں بہت احتیاط کرتے تھے. تو یہ جو 8 حدیث میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں نا، ان کو بھی آپ چھوٹا اور معمولی نہ خیال کریں کہ پوری تحقیق اور اس کے ساتھ انہوں نے روایت کی ہوں گی اور ان کے پیچھے ان کا پورا ایک علمی بیک گراؤنڈ ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم خواتین بھی یہ کام کر سکتی ہیں کہ حدیث کو پڑھیں، پڑھائیں، سیکھیں، سکھائیں اور اس کی نشر و اشاعت میں اپنا رول پلے کریں. تو اور ہم میں سے جو بھی کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، سب عورتوں کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہوتی، گھروں کے کام ہوتے ہیں یا کچھ اور بھی، لیکن جو بھی یہ کر سکتی ہیں، کیونکہ دین کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری محدثات ہیں اور آج بھی یہ معاملہ چل رہا ہے. اور اس زمانے میں بھی کیا تھا کہ بہت ساری، یعنی کہ پوری ہماری اسلامی ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خواتین نے حدیث پڑھنے پڑھانے کا کام جاری رکھا اور مدینہ میں ان کے باقاعدہ جو تھے وہ دروس ہوتے تھے خواتین کے بھی. ٹھیک ہے، اور بعض محدثات تو ہمیں ایسی ملتی ہیں جو کہ مردوں سے بھی آگے میں نکل گئیں، اور یعنی ایک خاوند ایسے ہیں جو اپنی بیوی سے جا کر یہ حدیث کا علم حاصل کرتے تھے. اور اسی طرح ہمارے سامنے سب سے بڑھ کر تو عائشہ رضی اللہ عنہا کی مثال ہے. ٹھیک ہے، کہ ان سے مروی حدیث ابو ہریرہ سے مروی حدیث سے بالکل تھوڑی ہی کم ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو پڑھا ہے اس کو سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما دیں. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و اچھا وہ بحمدک، اشہد ان لا الہ الا جی انت استغفرک و اتوب الیک. جی جی میں یہ پوچھ رہی تھی کہ ان کی کنیت ام محمد ہے، تو اس کا مجھے پوچھنا، ان کی کنیت ام محمد لکھا ہوا ہے نا اس میں. جی ہاں تو اس کا مجھے پوچھنا تھا کہ یہ کیا ہاں، مطلب اس کا نا. یہ ام محمد ہے، محمد کی ماں بنے گا نا، بیٹے جی ان کی کی طرف.